جو آپ نے فرمایا تھا وہ سب میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں. یعنی یہ شہید کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح نکلنے سے پہلے اسے جنت دکھاتا ہے. یہ سب کے لیے نہیں ہے، شہید کے لیے. اسی لیے ہمیشہ حضرت عمر فاروق دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت عطا فرما. مرنا تو سب کو ہے نا، سب مریں گے، لیکن موت اس کی جو شہادت کے مقام پر فائز ہو گیا. اسی لیے کہ فرمایا گیا شہید ہی وہ ہے جس کو قیامت کے دن بغیر سوال کیے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے. بہت سارے معاملات اس کے پوچھے بھی نہیں جائیں گے، حساب بھی نہیں. وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ اس کی جان تھی، وہی اس نے اللہ کے حوالے کر دیا. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے اب اس سے پھر دوسری چیزوں کا سوال ہی نہ کرو. بہت روایات یہ بتاتی ہیں کہ شہیدوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن بہت بڑا اجر رکھا ہے. تو میرے عزیزو، جو بات میں یہ کہہ رہا تھا وہ یہ، اللہ جو وعدہ فرما رہا ہے وہ مرنے سے پہلے تمہیں دکھا رہا ہے، مرنے سے پہلے تمہیں دکھایا جائے گا اگر شہادت کی موت ہے. اور اسی طرح سے ایک روایت میں نے آپ کو شاید بتایا ہو اس سے قبل، شارح مسلم امام نووی نے اس کو نقل فرمایا. دو بھائی تھے، یہ تابعین میں سے ہیں، ایک کا نام ربیع ہے، دوسرے کا نام ربعی ہے. ربیع بن حراش اور ربعی بن حراش رضی اللہ تعالی عنہما. یہ دونوں کی باتیں تو دیکھیں، محدثین ہی ہے، حدیث روایت کرتے تھے حضور کی. ایک دن دونوں لوگوں نے اچانک یہ قسم کھا لی کہ اب ہم زندگی بھر ہنسیں گے نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لیتے. ظاہر سی بات ہے، کس بات کا ہنسنا یہاں پر؟ ٹھٹا مارنا، کہکا مارنا، کس بات کا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے. جوکس مار رہے ہو، لطیفے کر رہے ہو، محفلیں گرم کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں قبر میں کیا پٹائی ہونے والی ہے یا آخرت میں کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. ان دو بھائیوں نے یہ قسم کھا لی اب ہنسنا ہی نہیں، ہم کو ہنسنا ہی نہیں. جب تک نہیں ہنسیں گے اس وقت تک جب تک ہم اپنا ٹھکانہ جنت میں نہیں دیکھ رہے. حضرت ربی جو بڑے بھائی تھے، چند سالوں کے بعد لوگوں نے ان کو دیکھا، یہ کبھی ہنستے بھی نہیں تھے، نہ کسی ہنسی کی محفل میں شریک. لوگوں نے کبھی آپ کو ہنستے نہیں دیکھا. کئی سال گزر گئے، کئی سال گزر گئے، چہرے پر ہنسی نہیں تھی. وہ یہی کہتے تھے کہ میں جب جانتا ہی نہیں میرا انجام کیا ہونے والا ہے تو میں کس بات کی ہنسی ہنسوں. وہ بندہ ہنسے جس کو اپنا سب معلوم ہو، آخر میں ٹھکانہ اس کا اچھا ہو. تو پھر کئی سالوں کے بعد حضرت ربیع کا جب انتقال ہوا، علماء بھی حاضر ہوئے، بہت سارے صوفیہ بھی تھے، بزرگان دین، محدثین بھی تھے. جب آپ کو غسل کے لیے تخت پر لٹایا گیا، غسل دینے کے لیے، میت کا غسل دینے کے لیے، تو جیسے ہی غسل ہوا، کفن دے رہے تھے، وہ زور سے ہنسنے لگ گئے، تخت پر ہی ہنسنے لگ گئے. کیا کبھی کسی میت کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے؟ آواز نکال کر کے انہوں نے ہنسا. لوگ ڈر بھی گئے. اس کے بعد پھر آپ کو دفنایا. ان کے چھوٹے بھائی حضرت ربعی وہ اس بات پر بھی نہیں ہنسے. ان کا انتقال ہوا، ان کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، قبر میں رکھا گیا، وہ زور سے ہنسنے لگے، قبر میں ہنس پڑے. اور لوگوں نے باضابطہ ان کے ہنسنے کی آواز بھی سنی. تو جو لوگ حاضر تھے انہوں نے پوچھا یہ دونوں بھائیوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو حاضرین جو موجود بزرگان دین تھے، علماء تھے، صوفیہ تھے، محدثین تھے، انہوں نے کہا در حقیقت ان دونوں بھائیوں نے قسم اٹھائی تھی، قسم کھائی تھی، اس وقت تک نہیں ہنسیں گے جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہیں دیکھیں گے. ایک نے غسل کے تختے پر دیکھ لیا، دوسرے نے قبر کی تختی پہ دیکھ لیا. جہاں انہوں نے اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا وہاں ہنس پڑے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے. لیکن میں آیت یہ پڑھ رہا ہوں میرے عزیزو، اللہ فرماتا ہے وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہ جب بندوں سے وعدہ فرماتا ہے
تو قرآن میں دوسری جگہ یوں فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی کبھی نہیں فرماتا، وعدہ خلافی کبھی نہیں فرماتا۔ اب یہاں ایک مسئلہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اس میں ایک فرقہ بن گیا، کچھ لوگ گمراہ ہو گئے اس بات کو لے کر، جو معتزلہ نام سے ایک فرقہ، جیسے اس زمانے میں وہابی نام سے ایک فرقہ بنا، پہلے ایک فتنہ تھا معتزلہ، ان لوگوں نے اہل سنت و جماعت سے کچھ الگ نئی چیزیں ایجاد کر لی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے نیک کرنے والے کو جنت دے گا، نیکی کرنے والے کو جنت دے، اور برائی کرنے والے کو دوزخ میں بھیجے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بات صحیح ہے۔ اب ان گمراہ لوگ ہیں یہ معتزلہ، ان کا کہنا یہ ہے پھر قیامت کے دن جو گناہ کیا ہوا ہے، جو گنہگار ہے، اس کی بخشش نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو جائے گا۔ گناہ کیا ہے دنیا میں تو سیدھے دوزخ میں ہی جائے گا، وہ پھر بیچ میدان میں بخشا کر کے پھر اس کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے، یہ کیسے وعدہ کے خلاف ہو گیا؟ اللہ تو نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ جو نیک کرے گا اسے جنت دوں گا، جو گناہ کرے گا اسے دوزخ دوں گا۔ یہ گناہ کیا پھر بھی تو اسے دوزخ میں نہیں بھیجا؟ تو ان کا عقیدہ یہ تھا بخشش وخشش نہیں ہے، قیامت کے دن کوئی معافی بخشش نہیں ہے، وہاں حساب ہوگا، نیکیاں بھاری ہو گئی تو جنت میں جاؤ، گناہ بھاری ہو گئے تو بخشے نہیں جاؤ گے، دوزخ میں تو جاؤ۔ یہ یہاں بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا۔ علماء اہل سنت نے ان کا رد فرمایا، کہا کہ یہ اللہ رب العزت کا دنیا میں قانون ہے، قانون تو یہی رہے گا، اور بنایا کون ہے قانون؟ اللہ نے، کہ نیک کرنے والے کو جنت میں بھیجے گا، برائی کرنے والے کو دوزخ میں بھیجے گا۔ قیامت کے دن قانون بنانے والا خود ہی اگر وہ اپنے قانون میں تبدیل کر کے کسی کو معاف کرے تو تمہارا اس میں کیا فرق ہے؟ وہ بندوں کو پیدا کیا، وہ بندوں کو پالا، اسی نے بندوں کو کھلایا پلایا، اور قیامت کے دن وہ اگر کسی کو معاف کر دے تو یہ تو اس کا اختیار ہے، یہ وعدے کے خلاف ہونا نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو حساب کے کتاب کر کے دوزخ میں بھی بھیج دے، لیکن اگر وہ فضل کرے تو چاہے تو وہ بندوں کو معاف بھی کرے۔ اسی لیے میرے عزیزو یہ سمجھ لینا کہ یہاں گمراہی نہ آنے پائے، یہ گمراہی نہیں آنی چاہیے۔ گناہگار دوزخ میں ہی جائے گا پکا، یہ تم نہیں ڈیسائیڈ کرو گے، یہ صرف اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے۔ تفسیر روح البیان میں ایسے دو بھائیوں کا ذکر آیا ہے، ایک بہت نیک تھا اور ایک برا آدمی تھا۔ دوسرا بھائی جو ہے گناہ کرتا تھا، یہ نیک بھائی اسے بار بار سمجھاتا تھا، بھائی چھوڑ دے یہ گناہوں کا راستہ، توبہ کر لے، سیدھے راستے پر آ جا۔ کہتا تھا ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس نیک بھائی نے اپنے برے بھائی سے کہا تو اب کبھی نہیں سدھرتا؟ یاد رکھیں جملہ کہنے سے پہلے آپ میری اس بات کو نوٹ کریں، اگر آپ کی زندگی میں اتفاق ہو گیا تو ڈر جائیں اس بات سے۔ اس نیک بھائی نے یہ کہہ دیا کہ تیرے اتنے گناہ ہیں کہ اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا، اللہ تجھے معاف کر ہی نہیں سکتا، تیرے لیے دوزخ ہے۔ یہ بات کہا اس نے اور انتقال ہوا۔ حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کا جب انتقال ہوا اللہ رب العزت نے دونوں کو اٹھایا اور اس نیک بندے سے پوچھا، سب سے پہلے اس کی نیکیاں اپنی جگہ پر سب، اللہ رب العزت نے اسے جلال میں سوال فرمایا تو نے ایک گنہگار اور برائی کرنے والے بندے کو یہ کیسے کہہ دیا کہ اللہ معاف نہیں کر سکتا؟ کیا تو نے میرے معاف کرنے والی صفت کو ناپ کر کے دیکھا تھا؟ میں کتنا رحیم ہوں، میری رحمت کتنی ہے، کیا تجھے اس کا اندازہ تھا؟ رب تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا یہ فیصلہ تم دنیا میں کرو گے۔ اسی بات پر اللہ نے اس کی پکڑ کی اور فرمایا جس نے گنہگار بندوں کو ہم سے نا امید کیا آج اس کے لیے میں دوزخ رکھا ہوں۔ وہ نیکیاں کر کے بھی دوزخ میں چلا گیا۔ بات اس کا جملہ اتنا تھا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کر سکتا، معاذ اللہ۔
تم فیصلہ کیسے کرتے ہو کہ اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا؟ اللہ کی ذات پر چھوڑ دو، وہ قادر مطلق ہے، مختار کل ہے۔ اب اس گنہگار کو اٹھایا، کہا تو گناہ کرتا تھا زمین پر، بچتا کیوں نہیں تھا؟ وہ تجھے کئی مرتبہ سمجھایا، سیدھے راستے پر کیوں نہیں آیا؟ وہ گڑ گڑانے لگا، رونے لگا، اور روتا بھی تھا دنیا میں بھی۔ کہا اے بار الہ، میں 1000 بار چھوڑنے کی کوشش کرتا رہا، نفس کی شرارتیں پھر لے جاتی تھی، توبہ بھی کرتا تھا پھر بھٹک جاتا تھا، لیکن اے مولا مجھے یہ یقین ضرور تھا کہ میں کمزور بہت ہوں اور تو طاقتور بہت ہے۔ میں کمزور ہوں، کمزور جسم کا مالک ہوں، اور تو شہنشاہ اعظم ہے، تو مجھ جیسے کمزور کو اتنی بڑی طاقت والا خدا کیسے عذاب دے گا؟ میں یہ تیرے بارے میں ہمیشہ گمان رکھتا تھا۔ رب تبارک و تعالی اپنی رحمت سے خوش ہو کر فرماتا ہے، جس نے میرے متعلق جیسا گمان کیا آج میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے۔ تو نے مجھے رحیم کہا، میری رحمت کے اوپر تیرا یقین زیادہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرمایا اور اسے جنت کی طرف عطا فرمایا، پروانہ جنت عطا کیا ہے۔ فیصلے بدل سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے جس کے ساتھ جو وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ بالکل سچا ہے۔ ہاں پکڑ ہو گئی تو الگ بات ہے، لیکن تمہاری نیکیوں کا اجر تمہیں ضرور دیا جائے گا۔ اب اگر جیسے آپ نمازیں پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، نیکیاں کرتے رہے، قیامت کے دن پکڑے گئے کسی جرم میں، اللہ 1000 بار نہ کرے، اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو اپنے فضل سے معاف کرے، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، پکڑے گئے جرم میں، اعلان ہوا کہ آج تیرے لیے جنت نہیں ہے، تو فلاں گناہ میں مبتلا تھا، آج تیرے لیے جنت نہیں ہے۔ اگر تم پکار کر کے کہو کہ اے اللہ، پھر تیرا وعدہ کہاں چلا گیا؟ نیک کام کرنے والوں کو، میں نمازیں بھی پڑھتا تھا، میں روزے بھی رکھا ہوں، حج بھی کیا ہوں، زکوٰۃ بھی دیا ہوں، ہاں کچھ گناہ کیا ہوں، لیکن وہ میری سب نیکیوں کا جو تو نے وعدہ کیا تھا وہ کہاں گیا؟ اگر تم سوال کرو گے تب پھر فرشتے تمہارا حساب کرنے پر لگیں گے، اور پھر فرمایا جائے گا تو نے جتنی نیکیاں کی وہ سب ایک جگہ پر۔ اب سن کہ مولا نے تیرے ساتھ ان نیکیوں کے بدلے دنیا میں تجھے کیا کیا دیا تھا، کیا کیا دیا تھا۔ تیری ماں کے پیٹ میں تجھے 9 مہینے اس نے زندہ رکھا، واپس جب دنیا میں آیا تو تیری ماں کے سینے میں غیب سے رزق تیرے لیے اس نے بنایا، جب تو سوتا تھا تیری حفاظت کے لیے فرشتے اس نے رکھا، جب تو جوان ہوا تو تجھے بہت ساری بیماریوں سے بچانے کے لیے جسم میں 1000 طرح کے دفاعی قوت رکھا، بیماریاں ٹکرا کر چلی جاتی تھیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے خوبصورت رکھا۔ وہ چاہتا تو پھر تیرے گناہوں کی وجہ سے دنیا ہی میں تیرے ہاتھ بھی توڑ دیتا، پیر بھی توڑ دیتا، آنکھیں بھی لے لیتا، کچھ نہیں لیا۔ تو گناہ کرتا رہا لیکن مولا تجھے کھلاتا رہا، تو گناہ کرتا رہا مولا تجھے پہناتا رہا، پلاتا رہا، اس کی زمین پر رہا۔ کیا تو نے اللہ کو کبھی اس کی زمین پر رہنے کا ٹیکس دیا؟ گورنمنٹ کو تو دیتے رہے، رب تبارک و تعالیٰ کی زمین ہے یہ، اور اللہ رب العزت کے پانی کو استعمال کیا، اس کی ہواؤں کو استعمال کیا، مفت میں ہوائیں استعمال کر رہے ہو، کیا رب تبارک و تعالیٰ نے یہ سب تمہارے ساتھ نہیں فرمایا؟ اب بندے کو فرشتے پوچھیں گے تیری ساری عبادتیں جمع کر کے بھی، ساری عبادتیں جمع کر کے بھی اگر تو بدلہ چاہتا ہے، اللہ کا وعدہ تھا کہ نیک کام کرنے والوں کے لیے ہم اجر دیں گے، اس بدلے میں ایک دن جو اللہ نے تجھے سانسیں دی وہی پوری ہو جائیں گی، باقی جو دیا وہ سب پلس ہے، ساری عبادتوں کے بدلے۔ ظاہر سی بات ہے میرے عزیزو، رب تعالیٰ اگر چاہے تو کیا ہماری سانسوں کو ابھی نہیں روک سکتا؟ وہ روک دیا تو نہ تمہاری عبادت، نہ کھانا پانی، کچھ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات بھی تمہیں دنیا میں ہی بہت سارے ملے ہوئے ہیں، پھر قیامت کے دن ہمارے پاس یہ سوال کرنے کا حق ہی نہیں بنتا۔ ہاں ایک ہی سوال کر سکتے ہو، ایک ہی سوال جو دنیا میں بھی ہم کرتے ہیں، اے مولا میں اپنی نیکیوں کا بدلہ نہیں چاہتا بلکہ میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ نیکیوں کو عذاب کرنے پر آ جائے تو پتہ نہیں پوری ہوئی بھی کہ نہیں، کیا معلوم،
جیسا حق تھا نماز پڑھنے کا ویسا حق کے ساتھ ہم نے ادا کیا؟ یہ بھی ہمیں معلوم نہیں. پتہ نہیں کتنوں کا وضو صحیح نہیں، کتنوں کی قرات صحیح نہیں، کتنوں کا رکوع اور سجدہ صحیح نہیں، کتنے معاملات ایسے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب وعدے کی بات آئے تو کچھ فرقے ایسے ہیں جو گمراہ کرتے ہیں کہ برائیوں کرنے والوں کو جہنم میں ضرور جانا چاہیے، نیکی کرنے والوں کو جنت میں ضرور جانا چاہیے. یہ ضرور والا معاملہ تم اپنے ہاتھ میں مت رکھو، اللہ کے حساب و کتاب میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر ہے، وہ بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر کے جنت بھی بھیج سکتا ہے، اور کبھی گرفت کرنے پر آئے تو بڑے بڑے نیکی کرنے والے کسی چھوٹے گناہ میں پکڑے بھی جا سکتے ہیں، پکڑے جا سکتے ہیں، پھر حساب کتاب ہو سکتا ہے. اس لیے جیسے بنی اسرائیل کی بات ہے، ایک آدمی ایسا تھا جو 200 سال عبادت کیا تھا، 200 سال عبادت کیا، اس کے گناہ تھے ہی نہیں. اس کے انتقال کے بعد اللہ نے اسے فرمایا، یہ بھی حدیث پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کیا. 200 سال میں عبادت کیا ہے، عمر لمبی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا میں نے اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کیا، تو اس بندے نے کہا مولا اگر تو عدل کرے گا تب بھی میں جنت میں ہی جاؤں گا، کیونکہ نیکیاں اتنی ہیں میرے پاس، 200 سال عبادت کیا ہوں. تو رب تعالیٰ نے فرمایا میرا فضل ہٹاؤ، اب عدل کرو. عدل کا مطلب ہے حساب کتاب، اب حساب کتاب کرو. فرشتے لے آئے، اس کی ساری نیکیاں ایک جگہ تھی. ایک مرتبہ اس کے ساتھ ایسا اتفاق ہوا، ایک کسی باغیچے سے گزر رہا تھا، اس کے ہاں سے ایک کاڑی اٹھا کر کے دانتوں میں خلال کیا، دانتوں میں خلال کیا اور لے کر کے چل پڑا. رب تبارک و تعالیٰ نے اسے روک دیا، فرمایا یہ جس کا باغیچہ تھا، جس کے باغیچے سے تو گزر رہا تھا، کیا تو اس سے اجازت لیا تھا؟ کیا اس نے تجھے یہ گاڑی دی تھی؟ اس نے کہا نہیں. تو رب تعالیٰ نے فرمایا اس باغیچے والے کو بلاؤ جس کا وہ مالک تھا. وہ آیا، وہ بڑا گنہگار تھا، پھنسا ہوا آدمی تھا، دوزخ میں جانے کا انتظار کر رہا تھا. اس سے کہا گیا فلاں بندہ تیرے باغیچے کی کاڑی اٹھایا تھا دنیا میں، کیا تو اسے آج معاف کرے گا یا بدلہ لے گا؟ وہ کہا نہیں معاف نہیں کروں گا، مجھے بدلہ چاہیے. تو رب تبارک و تعالیٰ عدل کر رہا ہے نا، انصاف ہے. اب بدلے میں کیا چاہیے؟ کاڑی نہیں چاہیے، اس کی عبادتیں چاہیے. تو اس کی عبادتیں اٹھا کر کے اسے ایک کاڑی کی وجہ سے اس باغیچے کے مالک کو دے دی گئی. اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اب کچھ بھی نہیں تھا، اب ایک گناہ کا پلس بوجھ تھا. تو رب کا حکم ہوا کہ اب ہمارا وعدہ ہے جس کے پاس گناہ ہے اسے دوزخ میں جانا ہے، عدل یہی ہے. تو اسے دوزخ کی طرف بھیج دیا گیا، دوزخ کی طرف چلا گیا. اسی لیے بڑے بڑے مشائخ اور بزرگان دین ڈرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اور یوں کہتے کہ مولا ہم اپنے نیکیوں کا بدلہ نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ وہ دفن ہیں وہاں پر انہوں نے 6000 ختم قرآن کی. معمولی بات ہے، ایک رمضان میں 61 قرآن ختم فرماتے تھے. صبح سے لے کر شام تک ایک قرآن ختم، رات کو صبح ہونے تک ایک قرآن ختم، پھر پورے مہینے کی تراویح میں ایک قرآن ختم. 61 قرآن ختم کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ. اس کے علاوہ ان کی نیکیاں بہت ہیں، میں کہاں کاؤنٹ کروں گا. جو 7000 ختم قرآن کر چکے ہوں، وہ بارگاہ الہی میں جب دعا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ عمر 70 سال سے زیادہ کی ہو گئی تھی، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے یوں کہتے تھے کہ اے اللہ، قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہوگی، اگر میں بخشا گیا تو تعجب کی بات ہوگی، ورنہ مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل کہاں ہے. یہ ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ فرمان. اور پھر آگے چل کر کے یوں کہتے ہیں اے اللہ، ابو حنیفہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو سوال کر سکے سوائے سفید داڑھی کے. میری داڑھی سفید ہو گئی اور تو نے فرمایا ہے کہ سفید داڑھی والوں کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے مولا، بس میں اسی کا سوال کرتا ہوں کہ میری سفید داڑھی میرے بڑھاپے کو دیکھ کر تو مجھ پر رحم فرما دے. اے میرے عزیزو، جس کے کھاتے میں اتنی نیکیاں ہو وہ اللہ کی فضل کا ایسے سوال کرتا ہو، ہمارے پاس کچھ نہ ہو کر کے ہم سینہ اکڑائیں، غرور و تکبر سے کہیں
بعض لوگوں کو میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا، میں نے ایک شخص سے کہا اللہ سے ڈرو، معاملات میں اللہ سے ڈرو، تو جھٹ سے اس نے کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، میں ذمہ دار ہوں، میں جواب دے دوں گا۔ آپ ٹینشن نہ لیں، میں ذمہ دار ہوں، میں جواب دے دوں گا۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کانپ رہے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام جو 950 سال صرف تبلیغ کرتے رہے، 950 سال، وہ ڈر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے۔ ایرا غیرہ نتھو کھیرا اگر کہتا ہو کہ میں جواب دے دوں گا، یہ کتنی جرأت کی بات ہے، کتنی بڑی جرأت کی بات ہے۔ خوف خدا مر گیا، ختم ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیزو، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی بات کہے تو اسے تسلیم کر لو کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ اگر کوئی تمہیں ڈرائے بھی تو ڈھیٹ بن کر کے جواب مت دینا، کہہ دینا کہ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے۔ یہ نہیں کہ ہاں میں جواب دے لوں گا قیامت کے دن۔ کیا جواب دے لو گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن حجرے میں بیٹھے ہوئے، اپنے صحابہ باہر ہنس رہے تھے کسی بات پر، حجرے سے باہر نکلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کون ہے معلوم ہے نا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت تک سب سے اچھے جو ہو سکتے تھے، ان کو اٹھا کر کے اللہ نے صحابی رسول بنا تھا۔ ان سے اچھا قیامت تک کوئی آنے والا نہیں ہے۔ صحابی کے متعلق کہا گیا ہے کہ غوث کا جو مقام ہے وہ صحابی کے قدم تک بھی نہیں پہنچتا۔ صحابی رسول اس مقام کے، وہ اگر ایک جو کا دانہ بھی خیرات کر دیں اور پوری امت مل کر احد پہاڑ کے برابر خیرات کرے، تب بھی ہماری خیرات اس صحابی کی خیرات کے برابر نہیں ہو سکے گی۔ یہ حدیث پاک میں۔ اب ان صحابہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر کے پوچھتے ہیں کون کون ہنس رہے تھے اس میں؟ تو صحابہ نے کہا ہم فلاں فلاں باتوں پہ ہنس رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے سب لوگوں نے اللہ کو اپنے اعمال کے جواب دینے کی تیاری کر لی ہے؟ سب تیار ہے اللہ کی بارگاہ میں، جب وہ پوچھے گا سوال کرے گا جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ حدیث کی کتابیں اٹھاؤ میرے عزیزو، پڑھو۔ مجال ہے کہ کسی ایک صحابی نے بھی کہا ہاں یا رسول اللہ جواب دے لیں گے، ہم آپ کے پیچھے چلتے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، کیا فکر ہے ہم کو، جواب دے لیں گے۔ اتنا حضور کا پوچھنا تھا کہ صحابہ کے جسم کانپنے لگ گئے اور اتنا روئے کہ ان کی داڑھیوں سے پانی ٹپکنے لگا۔ حضور کی صرف اتنا پوچھنے سے وہ صحابہ رونے لگ گئے کہ ہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں کہاں جواب دے پائیں گے، جواب دینے کی طاقت نہیں صحابہ کو نہیں۔ اور تم جیسے اس طرح سے اگر کہو گے تو میرے عزیزو یہ جرأت کی بات ہے بہت بڑی، اللہ کی بارگاہ میں جرأت کرنا، اس طرح کے جملے زبان پر آنے نہ پائے۔ اللہ ہمیں جب تک رکھے اس کے خوف میں ہی رکھے، ڈھیٹ بن کر کے، جری بن کر کے، غرور و تکبر میں اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کے جملے ہرگز نہ ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا شیطان وعدے کرتا ہے، اس کا ہر وعدہ جھوٹا ہوتا ہے۔ وہ 2-4 دن تمہیں لالچ میں دکھائے گا اور اس کے بعد پھر تمہیں گمراہ کر دے گا، بے ایمان کر کے مارے گا۔ اس سے قبل بھی میں نے تفسیر میں ہی بتایا، ایک بڑا عبادت گزار آدمی، بہت بڑا عبادت گزار آدمی بنی اسرائیل کا، اور وہ صرف اور صرف اپنے صومعہ میں رہتا تھا، کبھی باہر نہیں نکلا اپنے حجرے سے۔ 4 بھائی تھے اس علاقے میں، ان کی ایک سگی بہن تھی، وہ تجارت پر جا رہے تھے تو اپنی تنہا بہن کو کہاں چھوڑ جائے، تو اس عابد، اس پرہیزگار شخص کے پاس آیا، کہا ہماری بہن گھر پر ہے، تھوڑا آپ اس کا خیال کریں۔ وہ تجارت پر چلے گئے، اور یہ عابد جو پرہیزگار تھا یہ کبھی کسی عورت سے اس نے ملاقات نہیں کی، کبھی کسی عورت کو دیکھا نہیں، ایسا شخص، لیکن شیطان اس کے پاس بھی آیا، ایک بزرگ کی شکل میں آ کر کے کہا 4 بھائیوں نے ایک بہن تمہاری امانت میں دی ہے، وہ تنہا رہتی ہے گھر میں، کبھی اس سے خیر خیریت تو پوچھو، باہر آؤ۔ تو یہ صومعہ سے باہر، اپنے حجرے سے باہر آیا، اس لڑکی کو وہاں سے باہر باتیں ہونے لگی، یہ شروع ہو گیا مکالمہ، چیٹنگ جو شروع ہوتی ہے شیطان کے ذریعے سے، ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت سے۔ عبرتناک واقعہ ہے میرے عزیزوں، اس کو ہلکے میں لیتے ہیں نوجوان بچے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، عبرتناک حدیث پاک میں شروع ہوئی۔ اس کے بعد پھر جب ایک عابد جو پرہیزگار تھا وہ عبادت کرتے کرتے اب لڑکی سے بات کرنے لگ گیا،
اور چند دنوں کے بعد ہوا یہ کہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی. اب یہ عابد اپنے صومعہ سے نکل کر کے اس کے گھر گیا، اس لڑکی کے گھر گیا، زنا بھی کر لیا، وہ حمل سے بھی ہو گئی. آپ کیا کریں؟ شیطان آیا اسی بزرگ کی شکل میں آ کر کے کہنے لگا دیکھو بہت بڑا ہو گیا ہے، پوری قوم کو معلوم ہو جائے گا، تیرے ساتھ بہت برا ہوگا. کہا کیا کرو؟ کہا اس عورت کو مار دو، قتل کر دو، گھر میں گڑھا کھودو، دفن کر دو. اس نے وہی کیا، اس خاتون کو راتوں رات مار دیا، کھڈا کھود کر دفن کر دیا، زمین برابر کر دی. کئی دنوں کے بعد وہ بھائی آئے، پوچھا ہماری بہن کہاں ہے؟ تو یہ رونے لگا، وہ بیمار ہو گئی تھی، انتقال کر گئی، قبرستان میں اسے دفن کیا. ایک جھوٹی قبر پر لے جا کر کے ان کو دکھایا یہاں تمہاری بہن ہے. وہ روئے دھوئے، بات ہوئی. چند دنوں کے بعد وہ شیطان ان 4 بھائیوں کے پاس گیا. یہ ہے کھیل ابلیس کا. کہا کہ یہ جو عابد ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، تمہاری بہن سے اس نے زنا کیا، وہ حاملہ ہوئی، اسے مار ڈالا اور تمہارے گھر میں دفن کیا. اس کے بعد ان بھائیوں نے اپنے گھر کو کھود کر کے دیکھا تو حقیقت میں لاش مل گئی. پورے بپھر کر کے باہر آئے، گاؤں میں بستی میں سب کو خبر ہوئی، سب کے سب باہر آئے اور اس کو اپنی عبادت خانے سے کھینچ کر باہر نکالا. جب پوچھا گیا تو وہ رونے لگا کہ ہاں مجھ سے ایسا ہو گیا. کپڑے پھاڑ دیا لوگوں نے، ننگا کر دیا، اس کے پورے بدن پر چہرے پر کالک لگائی اور اس کے پھانسی پر چڑھایا. جب وہ پھانسی پر چڑھنے لگا تب پھر ابلیس آیا. کہا میں تجھے بچا سکتا ہوں، سب ہو گیا سو ہو گیا، لیکن میں تجھے یہاں سے بچا کر کے سیف لے جاؤں گا، سیف لے جاؤں گا. کہا اس نے اسی سولی پر چڑھ کر کے کہا بس یہ ایک مہربانی میرے اوپر کر دو، لاسٹ ایک میرے ساتھ بھلائی کر دو. اس نے کہا کروں گا، ایک شرط ہے. کہا کیا ہے؟ کہا تو مجھے رحمان کہے گا، میں رحم کر رہا ہوں تجھ پر، تو مجھے رحمان کہے گا، مجھے رحیم کہے گا. اس نے کہا لو دیر کس بات کی، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے. معاذ اللہ اس کے زبان سے یہ جملے نکلے.